الرحیم وبه نستعین وهو خیر المعین وصلی اللہ علی سیدنا محمد وآلہ الطاہرین ملائکہ اور فرشتوں کے موضوع پہ ماہ مبارک رمضان کی مناسبت سے موضوع آپ کی خدمت میں پیش کیا جا رہا تھا کہ سورۃ القدر میں ارشاد باری تعالی ہوتا ہے وَتَنَزَّلُ الْمَلَائِكَةُ وَالرُّوحُ فِيهَا بِإِذْنِ رَبِّهِمْ مِنْ كُلِّ أَمْرٍ کہ اپنے رب کا امر لے کے فرشتے اور روح نازل ہوتے ہیں ہر شے کے بارے میں، یعنی اپنے رب کے اذن سے ہر شے کے بارے میں جو امر ہے اسے لے کے فرشتے اور روح وہ اس رات میں نازل ہوتے ہیں۔ اس سے مناسبت رکھتے ہوئے ملائکہ کی آپ کے سامنے گفتگو پیش کی جا رہی تھی۔ ہم نے قرآن کریم کے تناظر میں بعض پہلو فرشتوں کے ملاحظہ کیے کہ فرشتے ہیں کہ جو حامل عرش ہیں، عرش کو اٹھائے ہوئے ہیں۔ بعض فرشتے ہیں جو حول العرش، عرش کے ارد گرد ہیں۔ بعض ایسے فرشتے ہیں کہ جنہیں اللہ سبحانہ وتعالی نے سرداران فرشتہ قرار دیا ہے، تمام ملائکہ اور تمام فرشتوں کے اوپر سردار قرار دیا ہے، جیسے جبرائیل علیہ السلام ہیں، اس کے بعد میکائیل ہیں، اسرافیل ہیں، عزرائیل علیہ السلام، یہ فرشتان ہیں، اکابر فرشتہ شمار ہوتے ہیں۔ قرآن کریم کے ذیل میں ہم مطالعہ کر رہے تھے کہ جناب جبریل و جناب میکائیل ان کا تذکرہ وارد ہوا ہے، البتہ جناب عزرائیل علیہ السلام کا ملک الموت کے عنوان سے آیا ہے، نام نہیں آیا، نام احادیث میں وارد ہوا ہے۔ اور اسی طریقے سے جناب اسرافیل علیہ السلام کی صفت قرآن نے ذکر کی ہے کہ سور پھونکا جائے گا، لیکن جناب اسرافیل علیہ السلام کا نام نہیں آیا اور وہ روایات میں وارد ہوا ہے۔ یہ ہمارے پاس 3 نکات ہے، 8 نکات مفاتیح الغیب کتاب میں مولا صدرہ رحمۃ اللہ علیہ نے ذکر کیے، 8 اصناف ذکر کی ہیں، 3 کو ہم پڑھ چکے تھے۔ ان میں سے پہلا تھا کہ جو حاملان عرش ہیں، اور دوسرے ہمارے پاس تھے جو عرش کے ارد گرد ہیں، اور تیسرے ہمارے پاس تھے کہ جو اکابر فرشتہ ہیں۔ چوتھے ہمارے پاس آتے ہیں جنت کے فرشتے، ملائکۃ الجنہ، جیسا کہ سورہ رعد آیت نمبر 24 میں ارشاد ہوتا ہے والملائکۃ یدخلون علیہم من کل باب، اور یہ جو اہل جنت ہوں گے ان پر ہر دروازے سے ملائکہ داخل ہوں گے اور کیا کہیں گے، سلام علیکم بما صبرتم ونعم عقبی الدار، کہ جس چیز کے اوپر تم لوگوں نے صبر کیا ہے، علیکم بما صبرتم، تم لوگوں کے اوپر سلام ہو، سلام علیکم بما صبرتم، کہ تمہارے اوپر سلام ہو، کس بنیاد پہ، وجہ کیا ہے کہ تم صابر رہے ہو اس دنیا میں، صبر تم کہ تم نے صبر کیا، اور یہ آخرت کا ٹھکانہ کتنا خوبصورت ٹھکانہ ہے۔ ملائکۃ الجنہ بقیہ آیات ہم انشاءاللہ کسی اور مورد میں دیکھیں گے، ان کا تذکرہ کوشش کریں گے جداگانہ طور پہ ہم پڑھیں۔ 5واں ہمارے پاس مورد آ جاتا ہے ملائکۃ النار، دوزخ کے فرشتے۔ ان کی صفت قرآن کریم نے ذکر کی ہے، جیسے سورہ مدثر میں آیت نمبر 30 ہے کہ علیہا 19 19 اس کے اوپر فرشتے موجود ہیں یا موکل اللہ تعالیٰ نے قرار دیے ہیں۔ یا اسی طرح سے ہمارے پاس سورہ مدثر کی آیت نمبر 31 میں وما جعلنا اصحاب النار الا ملائکہ، ہم نے قرار دیا ہے آگ دوزخیوں کے اوپر ان کے اصحاب جو ان کے اوپر اللہ نے مقرر کیے ہیں وہ فقط اور فقط ملائکہ ہیں۔ وَرَئِيسُهُمْ مالک، جو جہنم کے فرشتے ہیں ان کا سردار کون ہے؟ اس سردار کا نام ہے مالک، جیسا کہ سورہ زخرف آیت نمبر 77 میں ارشاد باری تعالی ہوتا ہے کہ وَنَادَوْا يَا مَالِكُ لِيَقْضِ عَلَيْنَا رَبُّكَ، کہ وہ ندا دیں گے اہل جہنمی، اے مالک آپ کا رب جو ہے وہ تو ہمیں ہلاک کر دینا چاہتا ہے، ختم کر دینا چاہتا ہے۔
بس جنت کے فرشتے ہوئے، جہنم کے فرشتے ہیں، اور جہنم میں اللہ تعالیٰ نے اصحاب نار کے اوپر رکھے ہی فرشتے ہیں، اور ان سب فرشتوں کا سردار مالک کو قرار دیا ہے، اور انہی میں سے بعض کے نام آئے ہیں، جیسا کہ سورۃ العلق میں ارشاد باری تعالیٰ ہوتا ہے آیت نمبر 17 اور 18 فَلْيَدْعُ نَادِيَ سَنَدْعُ الزَّبَانِيَّ۔ زبانیہ جو ہے یہ فرشتے کا نام ہے، یہ جو مقرر اللہ نے کیے ہیں۔ یہ 5 ہمارے پاس اصناف ہو گئیں۔ چھٹی صنف وہ ہیں موکلون۔ ان اگر فرشتوں کی ہم صحیح قرآن کریم کی آیات کے تناظر میں معرفت رکھنا چاہتے ہیں تو ترتیب سے ہمیں یہ اصناف یاد کرنی ہوں گی۔ پہلے ہو گئے جو عرش اٹھائے ہوئے ہیں، اگرچہ اس کی تعبیر کو ہم ابھی طرح صحیح نہیں سمجھتے، یعنی اس کے اوپر گفتگو بھی نہیں ہوئی جو علماء نے ذکر کی ہے، اور مشکل ہے اس کی معرفت بھی کہ عرش کو اٹھائے جانے سے کیا مراد ہے۔ دوسری صنف ہوگی جو عرش کے ارد گرد ہیں، اور تیسرے ہو گئے اکابر فرشتہ۔ چوتھا ہو گیا ہمارے پاس اصحاب ملائکہ جنت کے فرشتے۔ پانچواں ہو گیا جہنم کے فرشتے جن کا سردار ہے مالک، اور چھٹا ہمارے پاس ہے موکل۔ موکل وہ ہوتے ہیں جنہیں وکیل اللہ تعالیٰ نے قرار دیا ہے، جیسا کہ قرآن کریم کی متعدد آیات میں ہے کہ بنی آدم کے اوپر اللہ تعالیٰ نے کئی فرشتے رکھے ہیں، ہر شخص کے ساتھ کئی فرشتے تعلق رکھتے ہیں۔ انسان اپنی ذات میں بڑا حساس ہوتا ہے اور اپنی ذات کا بہت سوچتا ہے، تو اسے فرشتوں سے خصوصاً اللہ تعالیٰ نے جنات کو نہیں انسان کے اوپر چھوڑا، شیاطین کو اللہ تعالیٰ نے انسان کے اوپر نہیں چھوڑا، لیکن فرشتوں سے انسان کا فطری و خلقت میں ہی ربط قائم کیا ہے۔ لہذا فرشتوں سے ہم چاہیں نہ چاہیں ہمارا تعلق ہے، شیاطین سے تعلق نہیں ہے، جنات سے تعلق نہیں ہے، لیکن فرشتوں سے اللہ نے تعلق جوڑا ہے۔ لہذا سورہ قاف آیت نمبر 17 اور 18 میں ارشاد ہوتا ہے عن الیمین وعن الشمال قعید، دائیں طرف اور بائیں طرف قعید یعنی بیٹھے ہوئے ہیں، دائیں طرف بھی بیٹھے ہوئے ہیں، بائیں طرف بھی فرشتے بیٹھے ہوئے ہیں۔ اب ایک فرشتہ ہے، 2 فرشتے ہیں، اس کا تذکرہ ادھر نہیں ہے، کیونکہ بعض آیات سے پتہ لگتا ہے کہ زیادہ فرشتے ہیں، جیسا سورہ انفطار میں آیا ہے کرامن کاتبین، ادھر جمع کا صیغہ ہے کہ کرامن کے صاحب کرامت ہیں، یہ کاتبین جو لکھنے والے ہیں کرامن کاتبین، یہ 2 نہیں ہیں، جمع کا صیغہ ہے، اور عربی زبان میں جمع کا صیغہ 3 یا 3 سے زائد کے اوپر دلالت کرتا ہے، لیکن دائیں بائیں ہیں، بعض دائیں بائیں 2 جگہ ہی ہیں انسان کی، یمین اور شمال، تو اس سے بعض اوقات انسان یہ گمان کرتا ہے کہ شاید یہاں پہ ہمارے سامنے فرشتے جو ہیں وہ بھی 2 ہیں، اور اس کی بنیادی وجہ بعض روایات میں اس طرح بیان آیا ہے 2 فرشتوں کے ہونے کا، تو وہ روایات جہاں سنداً ضعیف ہیں وہاں پہ ممکن ہے کہ راوی کی طرف سے یا نسخہ بردار کی طرف سے الفاظ کی کمی بیشی ہو جائے، کیونکہ قرآن کریم کی آیات وہ ہمارے پاس تواتر کے ساتھ وہ بغیر کسی تحریف کے ہم تک پہنچی ہے، لہذا قرآن کریم سے ہم نظریہ لے سکتے ہیں، کیونکہ حدیث اگر سنداً صحیح بھی ہو تو خبر واحد ہوتی ہے، اور یہ ہم ایک تفصیلی گفتگو کر چکے ہیں کہ عقائد میں خبر واحد حجت نہیں ہے۔ لہذا کرامن کاتبین کے کئی فرشتے ہیں جو انسان کے لیے یہ لکھتے ہیں اعمال، لیکن اس آیت پہ آپ غور کریں عن الیمین وعن الشمال قعید، دائیں طرف اور بائیں طرف قعید بیٹھے ہیں، ما یلفظ من قول، کوئی لفظ انسان ادا نہیں کرتا، کچھ بھی وہ قول ادا نہیں کرتا، الا لدیہ رقیب عتید، مگر یہ کہ اس کے پاس ایک اس کے پیچھے پڑا ہوا فرشتے موجود ہیں کہ جو فوراً پکڑ کے لکھ لیتے ہیں، ہوتا ہے نا، رقیب پیچھے اس کے پڑا ہوا ہے اور فوراً اسے جھپٹ کے اسے حاصل کر لیتا ہے، لکھ لیتا ہے۔ اسی طرح سے آیت نمبر سورہ رعد آیت نمبر 11 میں ہے لہو معقبات، انسان کے لیے اللہ نے معقبات فرشتے رکھے ہیں جو پیچھے پیچھے انسان کے ہوتے ہیں، من بین یدیہ ومن خلفہ، یعنی ہر انسان کے لیے معقبات ہیں۔ معقبات سے کیا مراد ہے ابھی واضح ہوتی ہے، آگے خود آیت ہی اس کی تشریح کر رہی ہے۔
ہر انسان کے لیے کیا ہیں؟ معقبات۔ یہ معقبات کیا کرتے ہیں؟ وہ اس کے آگے بھی ہیں اور پیچھے بھی ہیں۔ ایک سے دائیں بائیں جو فرشتے ہیں وہ اعمال نامے خصوصاً لکھتے ہیں، لیکن یہ جو آگے پیچھے ہیں یہ معقبات ہیں۔ یہ کیا کرتے ہیں؟ یحفظونہ من امر اللہ، اللہ کے امر سے اس کی حفاظت کرتے ہیں، انسان کی اللہ کے حکم سے حفاظت کرتے ہیں۔ جب اللہ کا امر آ جاتا ہے کہ اسے موت ہو جائے یا شکار ہو جائے تو وہ اللہ کی اطاعت کرتے ہیں جو اللہ نے حکم دیا ہے۔ لہذا لہو معقبات، ہر انسان کے لیے معقبات اللہ نے قرار دیے ہیں، جو کہ من بین یدیہ ومن خلفہ، سامنے بھی ہیں معقبات اور پیچھے بھی ہیں، اور یہ تعاقب کیے رہتے ہیں، یعنی پیچھے پڑے رہتے ہیں، انسان کے ساتھ ساتھ رہتے ہیں۔ کیا کرتے ہیں؟ یحفظونہ، انسان کی حفاظت کرتے ہیں، من امر اللہ، اللہ کی جانب سے، اللہ کے امر سے۔ اس کے بعد ہمارے پاس ایک اور آیت ہے، وہ ہے سورہ انعام آیت نمبر 61۔ ارشاد باری تعالی ہوتا ہے وَهُوَ الْقَاهِرُ فَوْقَ عِبَادِهِ، کہ وہ قاہر یعنی غضبناک ہونے والا، غلبہ پانے والا ہے اپنے بندوں کے اوپر۔ وَيُرْسِلُ عَلَيْكُمْ حَفَظَةً، اور تمہارے اوپر اس نے حفظہ، آپ جانتے ہیں نا یہ جمع کا صیغہ ہے کہ اس نے کئی فرشتے حفاظت والے تمہارے اوپر قرار دیے ہیں۔ ادھر دونوں مراد ہوتی ہیں، ہو سکتے ہیں، آپ لے سکتے ہیں۔ ممکن ہے کہ اس سے یہ مراد لیا جائے کہ اعمال ناموں کی جو حفاظت کرتے ہیں، اعمال نامے لکھ لیتے ہیں، اور ایک وہ ہیں کہ جو انسان کی حفاظت کرتے ہیں۔ ظاہراً یہاں پہ جو مراد ہے وہ اعمال نامے لکھنے والے ہیں۔ یہ ہمارے پاس چھٹی قسم موکل کی ہو گئی کہ اللہ نے انسانوں کے اوپر فرشتوں کو چھوڑا ہوا ہے، مختلف امور اللہ کے امر سے وہ انجام دیتے ہیں انسانوں کے لیے۔ ساتویں ہمارے پاس قسم ہے کتبۃ الاعمال۔ اچھا، انہوں نے اعمال والوں کو جدا لکھا ہے اور ان کے لیے سورہ انفطار کی آیت کو لکھا ہے۔ اس کا یہ مطلب ہے کہ جو اوپر انہوں نے سورہ قاف کی آیت مولا صدرہ نے ذکر کی ہے، اس کے مطابق وہ الفاظ کی صرف حفاظت کرتے ہیں، لیکن یہ جو سورہ قاف میں ہے یہ اس کے معنی میں بھی آتا ہے کہ اعمال کو نوٹ کرتے ہیں، اعمال کو دیکھتے ہیں، اور جو انسان لفظ ادا کرتا ہے وہ اسے لکھ لیتے ہیں یا اسے وہ نگہبانی اس کی کرتے ہیں۔ کتبۃ الاعمال سے مراد کیا ہے؟ سورہ انفطار کی یہ آیت ہے، سورہ انفطار آیت نمبر 10 اور 12۔ ارشاد باری تعالی ہوتا ہے وَإِنَّ عَلَيْكُمْ لَحَافِظِينَ، تمہارے اوپر حفاظت کرنے والے فرشتے ہیں، کرامن کاتبین، یہ صاحب کرامت ہیں اور کاتب ہیں، لکھتے ہیں، یعلمون ما تفعلون، جو وہ عمل انجام دیتے ہیں وہ جانتے ہیں جو یہ عمل انجام دیتے ہیں۔ فرشتے یعلمون ما یفعلون، جو بھی یہ فعل انجام دیتے ہیں وہ اس کو لکھتے ہیں۔ یہ ہمارے پاس ساتویں قسم آ گئی کتبۃ الاعمال۔ آٹھویں ہمارے پاس آ جاتے ہیں فرشتوں کی نوع، الملائکۃ الموکلون باحوال ھذا العالم، کہ اس کائنات کے یہ جو ہمارے پاس جہان ہے، اس جہان کے اوپر اللہ نے جن کو موکل قرار دیا ہے، اللہ نے ان کو مختلف امور دے کے ذمہ داریاں سونپی ہوئی ہیں، یہ مراد ہیں۔ جیسا کہ سورہ ہمارے پاس صافات آیت نمبر 1 سے 3 تک ہیں کہ ارشاد باری تعالی ہوتا ہے وَالصَّافَّاتِ صَفًّا وَالزَّاجِرَاتِ زَجْرًا وَالتَّالِيَاتِ ذِكْرًا، ان فرشتوں کا انشاءاللہ تذکرہ آئے گا۔ یا سورہ نازعات میں 1 سے 5 تک تذکرہ وارد ہوا ہے وَالنَّازِعَاتِ غَرْقًا، یہ جو سورہ نازعات میں ہے إِلَى فَالْمُدَبِّرَاتِ أَمْرًا، کہ وہ امر کی تدبیر کرتے ہیں فرشتے، کہ اس کا تذکرہ انشاءاللہ آئے گا۔ مثلا کائنات جو چلائی جا رہی ہے یہ اللہ تعالیٰ فرشتوں کے توسط سے اور فرشتوں کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ اس کائنات کو تدبیر کر رہا ہے۔ بعض ایسے ہیں جن سے موت کا کام اللہ تعالیٰ لیتا ہے، بعض ہیں جو بارشیں برساتے ہیں، بعض ہیں کہ جو رزق تقسیم کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان فرشتوں کے ذریعے سے تدبیر کر رہا ہے۔ اور بعض ایسے ہیں کہ مثلا جو رحمت یا عذاب کے نزول کا باعث بنتے ہیں، اس طرح سے مختلف فرشتوں کا تذکرہ وارد ہوا ہے۔ ان میں ایک روایت انہوں نے ذکر کی ہے ابن عباس سے، اور
وہ روایت اس طرح سے ہے کہ ان للہ ملائکہ، اللہ کے لیے ملائکہ ہیں، سوى الحفظہ، سوائے وہ جو حفاظت کرنے والے ہیں، یکتبون ما یسقط من ورقۃ الشجرہ، وہ لکھ لیتے ہیں ہر وہ چیز، حتیٰ کہ اگر درختوں کا ایک پتا بھی گرے تو اسے لکھ لیتے ہیں۔ وَإِذَا أَصَابَ أَحَدُكُمْ جَنَّ بِأَرْضِ فُلَاہ، یعنی کہ تم لوگوں میں سے اگر کسی کو جنہ کہہ لیں یا زخم کہہ لیں، کوئی مصیبت آتی ہے، زخم آتا ہے ایک زمین پہ، بنجر زمین پہ، فَلْيُنَادِ أَعِينُوا عِبَادَ اللَّهِ رَحْمَكُمُ اللَّهُ، تو وہ پھر کیا کہتے ہیں کہ ندا دیتا ہے، فَلْيُنَادِ، جب بھی تم میں سے کسی کو اگر کوئی مشکل پیش آتی ہے تو اسے چاہیے کہ وہ یہ کہہ کے ندا دے، یہ کہہ کے پکارے، اے اللہ کے بندو میری مدد کرو، اللہ تمہارے اوپر رحم کرے۔ یہ ہمارے پاس وہ روایات ہیں کہ جو تفسیر کبیر سے آئیں۔ بہرحال یہاں پہ انشاءاللہ ہم اہل بیت علیہ السلام کی روایات میں بھی داخل ہوں گے۔ 8 اصناف ہمارے پاس قرآن سے آ گئے۔ ایک وہ ہیں فرشتے جو عرش اٹھائے ہوئے ہیں، دوسرے جو عرش کے ارد گرد ہیں، تیسرے وہ ہیں کہ جو اکابر فرشتہ ہیں، 4 اکابر فرشتہ تھے، چوتھے وہ ہیں کہ جو جنت کے فرشتے ہیں، 5ویں دوزخ جہنم کے فرشتے جن کے سردار مالک ہے، چھٹے ہیں جو انسانوں کے اوپر اللہ نے موکل رکھے ہیں، اور 7ویں وہ ہیں کہ جو اعمال نامے انسان کے لکھ لیتے ہیں، جو انسان کرتا ہے وہ جانتے ہیں، اور 7ویں ہمارے پاس وہ ہیں کہ جو 7ویں قسم غالباً ہمارے پاس کتبۃ الاعمال ہیں، اور 8ویں قسم وہ ہے کہ جو کائنات کی تدبیر کر رہے ہیں اللہ کے امر اور اس کے اذن سے۔ روایات اہل بیت کو انہوں نے پھر ملا صدرہ رحمۃ اللہ علیہ نے جدا طور پہ ذکر کیا۔ امام سجاد علیہ السلام کی ایک دعا ہے، 3 نمبر دعا نمبر 3 صحیفہ سجادیہ میں، اس میں تذکرہ وارد ہوا ہے کہ اس کو فی الحال ابھی ہم ترک کرتے ہیں اور بعد میں انشاءاللہ دیکھیں گے۔ اور اسی طرح سے ایک کلام وارد ہوا امیر المومنین علیہ السلام کا، خطبہ نمبر 1 میں بھی ہے اور خطبہ نمبر 91 میں بھی ہے، اس کو بھی انشاءاللہ تعالی ہم بعد میں دیکھیں گے، کیونکہ اہل بیت علیہ السلام کی روایات کا منظم سلسلہ شروع کریں گے۔ اس کے بعد آ جاتے ہیں کہ اوصاف، بعض اوصاف مولا صدرہ رحمۃ اللہ علیہ نے قرآن کریم کی آیات کے تناظر میں ذکر کیے ہیں، کیونکہ فرشتوں کا یہ ہمارے پاس اگر اجمالی تعارف آ جائے تو بعض اہم مباحث ہم انشاءاللہ شروع کریں گے قرآن کریم ہی کی آیات میں۔ پہلا وصف انہوں نے جو ذکر کیا ہے وہ قرآن کریم کی آیت ہے سورہ فاطر آیت نمبر 1 میں، کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جاعل الملائکۃ رسلا، اللہ نے ملائکہ کو کیا قرار دیا ہے؟ رسول، پیغام دے کے بھیجنے والا، رسول قرار دیا ہے۔ اور اسی طریقے سے سورہ حج آیت نمبر 75 میں ارشاد باری تعالیٰ ہوتا ہے یستفی من الملائکۃ رسولہ، کہ اللہ ملائکہ میں سے بعض کو رسول چنتا ہے۔ اب ان 2 آیات کو ملائیں تو آپ کے سامنے کیا نتیجہ نکلتا ہے؟ سارے ملائکہ رسول ہیں یا بعض ملائکہ رسول ہیں؟ بعض ملائکہ رسول ہیں، اس لیے انہوں نے ذکر کیا کہ ان میں سے بعض جو ہیں وہ رسول ہیں، نہ کہ تمام کے تمام، کیونکہ یہاں پہ من جو ہے وہ مثلا تبعیض کے لیے ہے۔ لیکن دوسری رائے بھی ہمارے پاس موجود ہے۔ دوسری رائے یہ ہے کہ یہاں پہ جو کہا یستفی من الملائکۃ، یہاں من بیان کر رہا ہے۔ من کس کے لیے ہے؟ بیان کے لیے، کہ من بیان کے لیے ہے کہ یستفی من الملائکۃ رسولا، کہ جو بھی ملائکہ میں سے ہے اسے اللہ نے رسول کے طور پہ چنا ہے۔ ملا صدرہ اسی نظریے کے قائل ہیں، اس لیے ذکر کرتے ہیں فَهَذَا يَدُلُّ عَلَىٰ أَنَّ بَعْضَهُمْ هُمُ الرُّسُلُ لَا كُلُّهُمْ، کہ یہ آیت جو ہے سورہ انبیاء سورہ حج آیت نمبر 75 یستفی من الملائکۃ رسولا، اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ بعض ائمہ رسول ہیں۔ تو یہ ایک اعتراض ہے، اس کا جواب ملا صدرہ دیتے ہیں ان من للتبیین لا للتبعیض، یہاں پہ من کس کے لیے ہے؟ بیان کر رہی ہے، نہ کہ بعض کا معنی ذکر کر رہی ہے۔ من عربی زبان میں چند معنی میں آتا ہے، تقریباً 7-8 یا ممکن ہے اس سے زیادہ معنی ہوں، معروف 2 معنی ہیں۔
من کہہ کے بعض اوقات تشریح کی جاتی ہے آگے. مثلا آپ نے کہنا ہو کہ کلمے کی 3 قسمیں ہیں، الکلمۃ ثلاثۃ اقسام، تو اب آپ نے اس کی تفصیل بیان کرنی ہے اس کے ساتھ، تو آپ کہیں گے من اسم و فعل و حرف. صحیح کہ ان 3 میں سے ہوتا ہے. یہاں پہ من کیا کر رہا ہے؟ بیان کر رہا ہے قسم کو. یعنی آپ میں سے کہتے ہیں اصول دین 5 ہیں، پھر من کہہ کے ذکر گئے توحید، عدل، نبوت، امامت، قیامت. تو یہاں پہ من کے ذریعے سے بیان کیا آپ نے. من تفصیل یا بیان کے لیے آتا ہے، یعنی من اس کی تشریح کر رہا ہے. لیکن بعض اوقات من بعض کے معنی میں آتا ہے. آپ کہتے ہیں مثلا اخذت من الدراہم یا اخذت من تومان یا روبیہ، میں نے روپیے اٹھا لیے. آپ سارے اٹھا لیے یا بعض اٹھا لیے؟ من یہاں پہ بعض کے معنی، اس لیے من جہاں بعض کے معنی میں آتا ہے وہاں علامت یہ ہے کہ ادھر من ہٹا کے بعض رکھ سکتے ہیں. ادھر یہاں پہ ملا صدرہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یہاں پہ تبیین کے لیے من، نہ کہ تبعیض، بعض کے معنی میں نہیں آ رہا. اس لیے سب کے سب ملائکہ وہ اللہ کی طرف سے پیغام لیے ہوئے ہوتے ہیں، ہدایت لیے ہوئے ہوتے ہیں، اور جو پیغام میں ان کی ذمہ داری عائد ہوتی ہے اس کو وہ اللہ کے حکم سے انجام دیتے ہیں. دوسری خصوصیت ہمارے پاس آ جاتی ہے، وہ یہ ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے انتہائی قریبی ہیں، اور کوئی بھی مکان اور جہت ہو وہ انتہائی شرف اور بلندی اور بلند قدر و منزلت کے حامل ہیں. اس لیے قرآن کریم میں سورہ انبیاء آیت نمبر 19 میں ان کی صفت جو اللہ تعالیٰ نے ذکر کی ہے، آیت نمبر 19 اور آیت نمبر 26 دیکھیں. وَمَنْ عِنْدَهُ لَا يَسْتَكْبِرُونَ، کہ وہ جو ان کے پاس ہے وہ تکبر، یعنی فرشتے کیا ہیں؟ حق سے تکبر نہیں کرتے. لا یستکبرون ان کی صفت ہے، یعنی اللہ کے اتنے قریب ہیں کہ اصلاً ایک لحظے کے لیے بھی انکار یا تکبر فرشتوں میں نہیں آتا. حق سے تکبر یعنی حق سے منہ موڑ لیں. اور دوسرے ان کے ہیں بل عباد مکرمون، یہ وہ بندے ہیں جو صاحب کرامت اور صاحب احترام ہیں، ان کی عزت و جلالت اور قدر ہے. یہ دوسرا وصف ہے. تیسرا وصف ہے ان کا اطاعت، مطیع ہونا، ان کا اطاعت کرنا. اس کے اوپر تھوڑی سی بحث ہے، کیونکہ آدم علیہ السلام کی خلقت کے ذیل میں جو بات ہوئی تو وہاں پہ اس طرح سے ظاہر ہوتا ہے کہ فرشتے جو ہیں وہ آدم علیہ السلام کے مقابلے میں اللہ تعالیٰ کو دلائل دینا چاہ رہے ہیں. اب اللہ تعالیٰ فوقیت آدم علیہ السلام کو بخش رہا ہے کہ انی جاعل فی الارض خلیفہ، اور ظاہراً اس طرح ثابت کریں کہ فرشتے اعتراض کر رہے ہیں. اس مسئلے کو حل کیا ہے اور تھوڑی طویل بحث ہے، اس لیے ابھی ہم اس کو ترک کرتے ہیں، کیونکہ قرآن کریم کی واضح آیات میں وارد ہوا ہے کہ وہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی ہمیشہ اطاعت کرتے ہیں. اب یہ بیان کیوں وارد ہوا ہے اس کے ذیل میں مفسرین نے بڑی خوبصورت گفتگو کی ہے، لیکن وہ ہماری بحث سے باہر ہو جائے گا. ہم ایک وصف کے طور پہ ابھی لے لیں اور بقیہ بحث کو ہم ترک کر دیتے ہیں. مثلا اس کا نتیجہ لے لیں، یہ جو واقعہ تھا آدم علیہ السلام کا، اس کا نتیجہ لے لیں. فسجد الملائکۃ کلہم اجمعون، نہیں کتنی تاکید آئی ہے، کلہم اجمعون. سورہ حجر آیت نمبر 3 میں، کہ آیت نمبر 30 ہے غالباً یا 3 ہے، کہ جتنے بھی ملائکہ تھے سب کے سب نے سجدہ کر دیا سوائے ابلیس کے. تو یہ ہمارے پاس اطاعت کے اوپر دلالت کرتی ہے. اور ایک اور جو دلالت کرتی ہے آیت، وہ سورہ انبیاء آیت نمبر 26 ہے، جس میں ارشاد باری تعالی ہوتا ہے لا یسبقونہ بالقول وہم بامرہم یعملون. لا یسبقونہ بالقول وہم بامرہم یعملون، کہ وہ اپنے قول سے اللہ پر سبقت نہیں کرتے اور وہ اس کے ہر امر کے اوپر عمل پیرا ہونے والے ہیں، اس کے ہر عمل کے اوپر عمل پیرا ہونے والے ہیں. لا یسبقونہ بالقول، وہ اصلاً کسی قول کے ذریعے سے سبقت نہیں کرتے. بعض نے اعتراضات اس طرح سے کیے. اس سے پہلے اگر آپ دیکھیں تو یہ خاص فرشتوں کا تذکرہ وارد ہوا ہے، اس کے ذیل میں یہ جامع قول ہے. تو وہ کہتے ہیں نہیں، فرشتے اعتراض کر سکتے ہیں سوائے ان فرشتوں کے کہ جو سورہ انبیاء آیت نمبر 26 میں ہے. لیکن اگر دقت کریں تو یہاں پہ ایک جامع صفت بیان کی گئی ہے، اور وہ صفت ہے کہ اللہ کے اطاعت گزار ہیں، اور یہ روایات سے بھی بات ثابت ہوتی ہے کہ وہ اللہ کی نافرمانی نہیں کر سکتے. ادھر بعض مسائل ہمارے سامنے ابھرتے ہیں
روایات میں 2 یا 3 ہمارے پاس مختلف واقعات ہیں جس میں فرشتوں کی سزا کا تذکرہ ہے، جیسے فطرس کے بارے میں وارد ہوا ہے، اور اسی طرح سے 1-2 اور فرشتوں کے بارے میں بھی وارد ہوا ہے کہ ان کو پھر رہائی ملی، یا اسی طرح سے جناب جبرائیل علیہ السلام کے بارے میں وارد ہوا ہے کہ فرعون کے منہ میں بدبودار مٹی انہوں نے ٹھونس دی، اور یہاں پہ تو امر الہی کا انہوں نے انتظار نہیں کیا۔ تو یہ اولاً اس مقام پہ، کیونکہ ہم اوصاف ابھی پڑھ رہے ہیں اور یہ اوصاف حتماً ثابت ہیں ملائکہ کے لیے، تو اس کے ذیل میں جو چند شبہات آتے ہیں اسے اپنی جگہ حل کریں گے۔ اس کا مختصر جواب تو ایک ہمارے پاس موجود ہے، ایک حلی جواب ہے جو انشاءاللہ کسی اور موقع پہ دیکھیں گے، لیکن ایک سرسری طور پہ جو جواب دیا جا سکتا ہے وہ یہ ہے کہ یہ روایات خود ضعیف السند ہیں۔ نمبر 2، یہ قرآن ہے اور وہ حدیث ہے، حدیث اور امام میں فرق ہے۔ ذات امام میں کوئی تحریف نہیں ہو سکتی، حدیث میں تحریف ہو سکتی ہے۔ ذات امام میں کمی بیشی نہیں ہو سکتی، حدیث میں کمی بیشی ہو سکتی ہے، لہذا حدیث آیت کا مقابلہ کبھی نہیں کرتی، اور اگر وہ ضعیف السند ہو تو بالکل ہی نہیں کرتی۔ تو یہ جو روایات کا مجموعہ ہے جو میں نے 2-3 اشارے کیے اور معروف ہیں ہمارے معاشرے میں، فطرس کا واقعہ بھی معروف ہے، اور وہ آپ فرعون کے ڈوبنے کا قصہ تفصیل سے دروس میں سن چکے ہیں کہ اس میں جبرائیل علیہ السلام نے جو مٹی فرعون کے منہ میں ڈال دی تھی، اور جو آیت ہے اس کے اترنے تک وہ حزین اور غمگین رہتے تھے، تو جب وہ آیت نازل ہوئی تو خوش ہو گئے۔ تو یہ واقعات روایات ضعیفہ میں وارد ہوئے ہیں، اس لیے عقائد کم سے کم نہیں لے سکتے، اور اگر ہم قرائن کی مدد سے اسے صحیح ثابت کرنا چاہیں تو پھر ایک لمبی تفصیل آتی ہے اور وہ سازگار بن جاتی ہے۔ یہ 3 وصف ہو گئے۔ تیسرا وصف ہے کہ ہمیشہ اطاعت گزار ہیں۔ اسے وہ ایک آیت میں جو شبہ پیدا ہوتا ہے اس کا جواب بھی کسی اور مورد میں ہم پڑھیں گے، لیکن اس کا نتیجہ ہم نے دیکھ لیا، فسجد الملائکۃ کلہم اجمعون، سب نے سجدہ کر دیا، اطاعت کے اوپر یہ دلیل ہے۔ چوتھا وصف ہے ان کی قدرت، بہت قدرتوں والے ہیں، اور ان کی جو قدرت ہے اس کے حوالے سے بعض آیات ہیں، جیسے کہ وَنُفِخَ فِي الصُّورِ فَصَعِقَ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ، جب سور پھونکا جائے گا تو تب جو کوئی بھی آسمان اور زمین میں ہوگا وہ الٹے منہ گر جائے گا، الا من شاء اللہ، سوائے اس کے کہ اللہ نے جس کو چاہا۔ ثم نفخ فیہ اخری، پھر دوسری دفعہ پھونکا جائے گا، فاذا هم قیام ینظرون، کھڑے ہو کے آگے پیچھے دیکھنا شروع کر دیں گے لوگ۔ اب یہ بہت بڑی قدرت کی بات ہے کہ آج تک ایسا کوئی ہمارے پاس شے ایجاد نہیں ہو سکی کہ سب ایک ساتھ مر جائیں اور پھر اگلی دفعہ سور پھونکی جائے سب کھڑے بھی ہو جائیں۔ ممکن ہے ہائیڈروجن بم اور ایٹم بم سارے چلا کے مار دیں، کھڑے کیسے کریں گے؟ کھڑے تو بالکل ہی نہیں کر سکتے۔ اس لیے ادھر فرشتے کی قوت اور طاقت کو دیکھیں۔ اسی طرح قرآن میں جو آیت الکرسی میں آیت ہے وسع کرسیہ السماوات والارض، تو یہاں پہ انہوں نے کرسی کو چھوٹا عرش قرار دیا ہے، اور یہ آسمانوں 7 آسمانوں سے بڑا ہے، کرسی 7 آسمانوں سے بلند تر ہے اور عرش کی نسبت چھوٹی ہے۔ تو یہاں پہ انہوں نے ذکر یہ کرنا چاہا ہے کہ یہ تو کرسی ہے کہ جو آسمان اور زمین کو گھیرے ہوئے ہے، وسع کرسیہ السماوات والارض، اللہ کی کرسی ہی آسمان اور زمین کو گھیرے ہوئے ہے۔ تو جو عرش کے ساتھ ملحق ہیں وہ فرشتے وسیع تر ہوں گے یا نہیں، قوی تر ہوں گے یا نہیں، تو یہ انہوں نے چند ادلہ قائم کی ہیں اور بیان اس میں کیا ہے۔ اور اس کے بعد ہم آ جاتے ہیں چوتھے وصف کے اوپر۔ چوتھا وصف یہ ہے جناب جبرائیل علیہ السلام کا، انہوں نے تذکرہ کیا کہ لوط علیہ السلام کی قوم کو کیسے انہوں نے پہاڑوں اور زمینوں کو الٹا پلٹا دیا۔ 5واں وصف ہمارے پاس آتا ہے کہ وہ خوف کی کو ذکر کیا گیا ہے کہ انتہائی اللہ تعالیٰ کا خوف کرنے والے ہیں، خشیت طاری ہوتی ہے۔ بس یہ چوتھے میں ہمارے پاس جو چوتھا وصف ہے اس میں جبرائیل علیہ السلام کا اسی چوتھے وصف کے اندر ہی آتا ہے۔ 5واں ہم الگ سے اب صفت بیان کر رہے ہیں، بس ابھی تک ہم نے جو صفات بیان کی وہ 5 ہو گئیں۔ پہلا ہمارے پاس کیا وصف ہے فرشتوں کے حوالے سے کہ وہ رسول ہیں۔ دوسرا وصف ہمارے پاس کیا آ جاتا ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے قریبی محترم بندے ہیں، عباد ہیں،
اور تیسرا وصف آ جاتا ہے اطاعت، چوتھا وصف قدرت، انتہائی قدرت کے مالک ہیں، اور پانچواں آ جاتا ہے خوف خدا ان کے اوپر طاری ہوتا ہے، خشیت کا مظاہرہ کرتے ہیں اور عبادتوں کی کثرت رکھتے ہیں، اور ایک لحظے کے لیے بھی معصیت اور گناہ اور لغزش کا شکار نہیں ہوتے، کیونکہ خوف سے اللہ کے کانپتے ہیں اور ان کی اپنی عبادتوں کو ہی وہ کیا ہے بعض اوقات معصیت شمار کرتے ہیں، کیونکہ اللہ کا حق عبادت و انجام نہیں پا سکتا، اور فرشتے عقل و شعور بھی رکھتے ہیں، تو اس وجہ سے وہ اللہ کی بارگاہ میں ہمیشہ ایک تعظیم کی وجہ سے خوف کے عالم میں رہتے ہیں۔ جیسے قرآن کی کئی آیات ہیں، سورہ نحل آیت نمبر 50 میں ارشاد باری تعالیٰ ہوتا ہے یخافون ربہم من فوقہم، ان کے وہ اپنے رب سے خوف زدہ ہوتے ہیں اپنے اوپر کی جانب سے، من فوقہم، خود یہ آیات دقیق ہیں ان کو سمجھنا، ابھی ہم صرف ایک وصف کو نکال رہے ہیں، ورنہ من فوقہم سے کیا مراد ہے؟ فرشتے تو متحیز نہیں تھے کہ اوپر نیچے دائیں بائیں آگے پیچھے ہوں، ہم پڑھ چکے ہیں حقیقت فرشتہ اس میں، تو اپنی جگہ اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے، لیکن ہم ایک وصف کے اوپر ابھی توجہ کیے ہوئے ہیں، بقیہ جوانب نہیں، اور وہ یہ یخافون ربہم، وہ اپنے رب سے ڈرتے ہیں۔ یا سورہ انبیاء آیت نمبر 28 میں ارشاد ہوتا ہے وَهُم مِّن خَشْيَتِهِ مُشْفِقُونَ، اللہ کی خشیت سے وہ برے طریقے سے کانپتے ہیں، ڈرتے ہیں۔ یا اسی طرح سے ایک اور آیت میں سورہ سبا آیت نمبر 23 میں ارشاد باری تعالیٰ ہوتا ہے، بس ایک ہو گئے خائفین ہیں، دوسرے ہمارے پاس ہو گئے حتی اذا فزع عن قلوبہم قالوا ماذا قال ربکم قالوا الحق، کہ جب ان کے قلوب کے اوپر رعب اور دبدبا ڈالا جاتا ہے اور پھر وہ کہتے ہیں کہ تمہارے رب نے کیا کہا، تو وہ فوراً کہتے ہیں کہ انہوں نے کیا ہے، حق کہا۔ اس کی بھی اپنے طور پہ ایک تفسیر آتی ہے، اور یہ اوصاف فی الحال ہم اس کے اوپر اکتفا کرتے ہیں۔ 5 اوصاف ہمارے پاس ہو گئے۔ پہلا ہے کہ اللہ نے رسول انہیں بنایا ہے اپنا، نمبر 2 کہ خداوند متعال کہ یہ کیا ہیں، نزدیک اور قریبی ترین بندے ہیں، نمبر 3 اطاعت گزار، نمبر 4 صاحبان قدرت، اور نمبر 5 خوف کے عالم میں رہتے ہیں۔ یہ فرشتوں کے اوصاف، اصناف آپ نے قرآن کریم کی آیات کے ذیل میں دیکھ لیں، اور آپ نے دیکھا کائنات کو کس طرح سے انہوں نے گھیرا، عرش سے لے کے بندوں اور دنیا تک قرآن نے ذکر کیا، عرش کے بھی بیان کیا، عرش اٹھائے ہوئے ہیں، عرش کے ارد گرد ہیں، اور پھر اس کے بعد انہوں نے اکابر فرشتہ ذکر کیے کہ سرداران فرشتہ ہیں، پھر قرآن کریم نے یہ ذکر کیا کہ وہ بنی آدم کے ساتھ بھی ہیں، ان کے اعمال بھی لکھ رہے ہیں، اور پھر یہ بھی ذکر کیا کائنات کے اندر تدبیر کر رہے ہیں اللہ کے امر سے، یعنی عرش سے لے کے یہ زمین جو آخری تنزل کی جگہ ہے، سب سے پست جگہ ہے، سب سے نیچے جگہ ہے، اول سے آخر تک فرشتوں سے بھری ہوئی ہے یہ جگہ۔ اور پھر اوصاف آپ نے ذکر کی، یہ مجموعی طور پہ تمام ملائکہ کے اوصاف ہیں، جدا جدا اوصاف تو بہت زیادہ ہیں کہ ابھی انشاءاللہ آگے تذکرہ بعض کا آئے گا۔ اس کے بعد ایک پوری فصل قائم ہے کہ جو امام علی علیہ السلام کے خطبات سے اخذ کیا ہے، بہت خوبصورت جملے ہیں، لیکن وہ انشاءاللہ ہم امام علیہ السلام کے ذیل میں ہی پڑھیں گے، اور تاکہ یہ کلام ختم ہو جائے اس لیے ادھر تیزی سے چلا جا رہا ہے، اور ہم ایک اہم ٹاپک انشاءاللہ آج شروع کریں گے فرشتوں کے ذیل میں ہی، اس لیے آپ کا مجموعی طور پہ تعارف اور ذہن بنانا مقصود ہے کہ قرآن کریم کی آیات کا اگر ہم اجمالی جائزہ لیں تو یہ ہمارے پاس چہرہ ملائکہ کا آتا ہے کہ ملائکہ کے اصناف کیا ہیں، عرش سے لے کے فرش تک ملائکہ ہی ملائکہ ہیں، یہ اصناف ملائکہ سے ہمیں پتہ لگا، آیات میں نے آپ کی خدمت میں پڑھی۔ پھر اوصاف، 5 اوصاف ذکر کیے گئے، ان 5 اوصاف سے ہمیں یہ معلوم ہوا کہ یہ فرشتے اللہ کے قریبی ہیں اور صرف اللہ کی سنتے ہیں، اور اللہ جو امر دیتا ہے اسے انجام دیتے ہیں۔ اور اس کے بعد آخری انہوں نے فصل قائم کی ہے ملا صدرہ رحمۃ اللہ علیہ نے، وہ ہے عصمت ملائکہ، اور اس کو انہوں نے ذکر کیا ہے کہ تمام علماء دین شیعہ ہوں یا سنی، وہ تمام گناہوں سے ملائکہ کی عصمت کے قائل ہیں سوائے حشویہ کے۔ حشویہ ایک فرقہ تھا
اہل سنت میں ہی ہے، اور یہ حشویہ یہ قائل تھے کہ نہیں، فرشتے بھی گناہ کر سکتے ہیں۔ البتہ ذیلی طور پہ مسلمانوں میں بعض افراد علماء اس طرح کے قائل ہیں، لیکن وہ گروہ کی ترجمانی نہیں کرتے، وہ مکتب کی ترجمانی نہیں کرتے، یا کوئی فرقہ نہیں ہے وہ، اس لیے ان کے اقوال ہمارے پیش نظر نہیں ہیں۔ جیسے بعض کہتے ہیں کہ نہیں ملائکہ بھی ہیں، وہ معصیت کرتے ہیں، ورنہ فطرس کا کہاں سے واقع ہوتا۔ یا جو اہل حدیث بعض علماء ہیں، انہوں نے ذکر کیا ہے کہ آدم علیہ السلام کو جب اللہ نے خلیفہ بنایا تو تب جسارت کی فرشتوں نے، اور اللہ نے انہیں ڈانٹ ڈپٹ کی، تو اس طرح سے وہ لے کے آتے ہیں۔ لیکن جو اجماعی طور پہ تمام مکاتب اسلامیہ رکھتے ہیں نظریہ، وہ عصمت ملائکہ ہے، اور اس کے اوپر عقلی دلیلیں بھی ہیں اور نقلی دلیلیں بھی ہمارے پاس موجود ہیں۔ انہوں نے پھر ملا صدرہ نے عقلی دلیلیں بیان کی ہیں، اور اس کے بعد نقلی دلیلوں میں وہ لے کے آئے ہیں۔ عقلی دلیل میں ترک کرتا ہوں آپ کے سامنے اس کے اوپر، کیونکہ اس کی تعبیرات ایسی ہیں کہ اسے سمجھانے کے لیے آپ کو پہلے اصطلاحات کھول کے بیان کرنا ضروری ہے۔ نقلی دلیل آپ دیکھیں کہ سورہ تحریم آیت نمبر 6 میں ہے، لا یعصون اللہ ما امرہم، اللہ جو انہیں حکم دیتا ہے وہ اس کی معصیت نہیں کرتے، وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ، اور جو انہیں حکم دیا جاتا ہے اس کی وہ پیروی کرتے ہیں، اسے انجام دیتے ہیں۔ تو اس سے ہمیں یہ پتہ لگتا ہے کہ وہ ہر اس کے بارے میں معصیت جو ہے وہ اللہ کی قطعاً نہیں کرتے۔ یہ آیت جو ہے یہ دوزخ کے فرشتوں کے ذیل میں وارد ہوئی ہے، وہ جو پچھلی پڑھی تھی وہ نہیں، وہ کلی اور عمومی ہی ہے۔ لیکن یہ آیت جو ہے کہ وَإِن وَرَدَتْ فِي حَقِّ مَلَائِكَةِ النَّارِ، اگرچہ یہ دوزخ کے فرشتوں کے حق میں وارد ہوئی ہے، لیکن لَكِنَّ مَا فَوْقَهُمْ أَوْلَى بِنَفْيِ الْعِصْيَانِ، جو ان سے اوپر کے فرشتے ہیں ان کے لیے تو حتماً و حتماً یہ حکم ثابت ہو جاتا ہے یا نہیں؟ جب دوزخ کے فرشتے قطعاً معصیت اللہ کی نہیں کرتے، اور جو حکم دیا گیا اسے وہ پورا کرتے ہیں، یعنی دوزخ کے فرشتے ان کی صفات قرآن نے ذکر کی ہیں کہ وہ انتہائی سخت اور شدید ہیں، جتنی منت سماجت کرتے رہے انہوں نے نہیں بات ماننی، انہوں نے سخت گیر ہیں، وہ صرف اللہ کا حکم ہی مانتے ہیں۔ پھر آگے ذکر کرتے ہیں سورہ نحل آیت نمبر 50 میں ارشاد باری تعالی ہوتا ہے، یخافون ربہم من فوقہم ویفعلون ما یؤمرون، وہ اپنے رب سے گھبراتے ہیں، من فوقہم اوپر کی جانب سے، ویفعلون ما یؤمرون اور جو حکم انہیں دیا جاتا ہے اس کے اوپر وہ عمل کرتے ہیں۔ تو بس ادھر آپ نے دیکھا کہ یفعلون ما یؤمرون کہ اسے عمومیت سمجھ آ رہی ہے، ما یؤمرون سے عموم ہمیں سمجھ آ رہا ہے، اور یہ ان کی عصمت کے اوپر دلالت کرتا ہے۔ یا یہ آیات کہ ہم من خشیت ربہم مشفقون، یا بل عباد مکرمون لا یسبقونہ بالقول وہم بامرہ یعملون، کہ وہ اللہ کے اپنے قول سے سبقت نہیں کرتے اللہ کے حکم کے سامنے، اور جو اللہ کا حکم ہوتا ہے اس کے مطابق وہ عمل کرتے ہیں۔ یا ان کی عبادت کا تذکرہ جو قرآن نے کیا ہے سورہ انبیاء آیت نمبر 26-27 میں، انہم یسبحون اللیل والنہار لا یسأمون، کہ وہ دن اور رات اللہ کی تسبیح فرشتے کرتے رہتے ہیں اور ایک لحظہ بھی بور نہیں ہوتے، بوریت انہیں نہیں ہوتی۔ یہ اللہ تعالیٰ کی ان کے مقام ہیں کہ بور عبادتوں سے نہیں ہوتے، اس لیے وہ معصیت بھی انجام نہیں دیتے، یعنی کوئی اور شے نہیں ہے کہ جو انہیں کھینچ کے اور گھیر کے یہاں پر لے آئے۔ اب آخر میں جب عصمت ملائکہ ثابت ہو گئی تو بعض شبہات ہیں اور ان کے جوابات ملا صدرہ نے دیے ہیں۔ یہ بڑا دلچسپ پہلو ہے اور یہ دلچسپ اوراق ہیں۔ مثلا ایک شبہ یہی ہے کہ جو حکایت نقل کی گئی ہے کہ انہوں نے کہا جب آدم علیہ السلام کو اللہ نے کہا کہ انی جاعل فی الارض خلیفہ، قالوا اتجعل فیہا من یفسد فیہا ویسفک الدماء، کہ اللہ اس کو تو خلیفہ بنا رہا ہے جو زمین پہ فساد برپا کرے اور خون بہائے گا۔ تو ادھر عباس نے اعتراضات کیے کہ یہ تو بڑے گناہوں میں سے ہے، یہ جسارت تو ایک عام گناہ گار اس زمین کے اوپر بھی نہیں کرتا کہ اللہ کی نفی کرے، وہ شرمندہ ہو کے کھڑا ہو جائے گا۔ فرشتوں نے تو چھوٹی جسارت نہیں کی، یعنی جتنا بڑا گناہ گار زمین پر ہو اللہ کے سامنے آئے گا تو ان کی نگاہیں جھکی ہوں گی۔ قرآن نے مجرمین کا بیان کیا ہے کہ نگاہیں جھکی بھی ہوں گی اور سر اٹھانے کے قابل نہیں ہوں گے،
لیکن ادھر فرشتے کیا کہہ رہے ہیں؟ اتجعل فیہا، اس زمین پہ قرار دے رہا ہے، من اس کو، یفسد فیہا جو زمین پہ فساد کرے، ویسفک الدماء اور خونوں کو بہائے. تو یہ تو بہت بڑا ایک جرم بن جاتا ہے. اور پھر یہ بھی بیان کیا کہ یہ تو تہمت لگا دی. سارے بنی آدم ایسے تھے؟ سارے تو ایسے نہیں ہیں نا. فرشتوں کو خیال ہی نہیں آیا کہ بھائی نیک پرہیزگار صالحین بھی ہیں، انبیاء بھی ہیں، ائمہ علیہم السلام ہیں اور رسول ہیں، اور کتنی اولیاء اللہ ادھر ہیں. نمبر 3 کہ انہوں نے عجب کیا، کہا وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ، ہم تو تیری تسبیح بھی کرتے ہیں اور تیری تقدیس بجا لاتے ہیں. بنی آدم کے لیے سوء ظن کیا اور اپنے لیے حسن ظن. شبہ کا شکار نہیں ہو جانا کیونکہ جواب ہم تفصیلی پڑھ نہیں پائیں گے. جس نے شبہ ایجاد کیا ہے تو اس نے بھی قوی طور پہ، تاکہ اس کے جوابات مل سکیں. اور اس کے بعد آخر میں انہوں نے اعتراف معافی مانگی اور کہا کہ لا علم لنا الا ما علمتنا. یعنی جب ان کو اللہ تعالیٰ نے جواب دے دیا، علم آدم اسماء کلہا، اللہ نے آدم علیہ السلام کو سب اسماء سکھا دیے اور ان کے آنکھیں کھلی کی کھلی رہ گئیں. تو یہاں پہ یہ ہے کہ تہمت بھی انجام دے گئے، سوء ظن بھی کر گئے، تکبر بھی ایک نو کر دیا کہ ہم ان سے بہتر ہیں، اور عجب کا شکار بھی ایک نو ہو گئے. تو یہ کیسے فرشتے ہیں؟ تو اور اس کے بعد پھر معافیاں بھی مانگی. تو معافی کیسی اگر گناہ نہیں تھا؟ یا عذر کیسا، انہوں نے عذر خواہی کیسی کی؟ کیوں عذر سے اپنے معافی مانگی اگر گناہ نہیں تھا؟ اور پھر یہ ہے کہ اس میں انہوں نے کہا الم اقل لکم انی اعلم غیب السماوات والارض، کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں فرمایا کہ میں نے تمہیں کہا نہیں تھا کہ میں آسمانوں اور زمین کے غیب کو جانتا ہوں؟ تو کیوں نہیں اللہ کی پہلے بات مانی انہوں نے؟ کتنی نافرمانی ہوگی. وَأَعْلَمُ مَا تُبْدُونَ، اور جو تم چھپاتے وہ بھی مجھے پتہ ہے. وَكُنْتُمْ تَكْتُمُونَ، جو تم آشکار کرتے وہ بھی پتہ ہے، اور جو تم چھپاتے ہو وہ بھی مجھے معلوم ہے. تو یہاں سے یہ بات ہمیں معلوم ہوئی کہ قرآن کی آیات بھی ان الظن لا یغنی من الحق شیئا، ظن کرنا جو ہے وہ حق سے مستغنی نہیں کرتا، حق تک ظن نہیں پہنچاتا. یہ کیوں انہوں نے ظن کیا؟ تو یہ شبہات ہیں. پھر اس کی انہوں نے جوابات اپنے طور پہ دیے ہیں، اور انہی میں سے ایک شبہ دوسرا، یہ پہلا شبہ تھا. اس کو کیونکہ میں نے عرض کیا نا کہ یہ والا کلام ہمارا طولانی ہو جائے گا، تفسیر کے دروس بنتے ہیں اور کئی طویل ہیں اس کے ذیل میں گفتگو. دوسرا شبہ یہ ایجاد کیا گیا، ہاروت اور ماروت یہ ملائکہ تھے یا دو شیاطین تھے؟ اس کے اوپر بحث ہے. یہ ہم انشاءاللہ ہاروت ماروت جدا گانہ طور پہ پڑھیں گے کہ یہ ملائکہ تھے یا یہ ملائکہ نہیں تھے. تیسرا شبہ یہ ہے کہ ابلیس بھی تو مقربین ملائکہ میں سے تھا، تو اس نے پھر اللہ کی معصیت و کفر کیسے کر دی. اور چوتھا شبہ یہ ہے کہ قرآن کی ایک آیت ہے، ہم نے یہ تیزی سے پڑھ دی، آپ لوگوں نے اس وقت اس کے اوپر بہت غور نہیں کیا، کہ آیت میں وما جعلنا اصحاب النار، نار مثلا جنت والوں کو کیا کہتے ہیں؟ اصحاب الجنہ. دوزخ والوں کو اصحاب النار. یہ آیت ہمارے پاس ہے سورہ مدثر کی آیت نمبر 31. اس میں ارشاد ہو رہا ہے وما جعلنا اصحاب النار، میں حصر کسے کر رہے ہیں؟ اللہ سے پہلے، اللہ. وما جعلنا اصحاب النار اللہ، کہ جس کو بھی حصر کیا جاتا ہے اسے پہلے مقدم کیا جاتا ہے. مثلا آپ نے کہنا ہونا کہ علی فقط اور فقط کھڑا تھا، بیٹھا نہیں تھا، آپ کہیں گے کہ ما قائم الا علی، علی فقط اور فقط کھڑا تھا. یا یہ کہیں کہ فقط اور فقط علی ہے کہ جو اسکول میں تھا، تو آپ کہیں گے کہ ما فی الدار الا علی. اب ادھر آپ دیکھیں کہ فقط اور فقط کون ہے؟ ہم ترجمہ کیا کریں گے؟ ما اصحاب النار الا، یعنی فقط اور فقط اصحاب نار کون ہے؟ اصحاب نار فقط اور فقط. ادھر ترجمے آیا دوزخ والے کون ہیں؟ الا ملائکۃ، فرشتے. ہم نے پہلے ترجمہ پڑھا ہے کہ یہ فقط اور فقط یہ سردار ہیں اہل دوزخ کے، لیکن ادھر شبہ والوں نے سارے کے سارے نحو اور صرف کے قواعد لا کے ثابت کیا ہے کہ دوزخ تو بندے ہوں گے ہی نہیں،
وہ تو ہوں گے ہی ملائکہ. تو یہ کس طرح کے ملائکہ کی آپ نے تعریفیں کی. اور بعض ملائکہ کو تو عذاب بھی دیا جائے گا جیسے بعض جگہوں پہ آیا ہے، اور بعض ہیں کہ جن کو ہمیشہ کے لیے عذاب دیا جائے گا. اولئک اصحاب النار ہم فیہا خالدون، کیونکہ اصحاب نار کے بارے میں آیا ہے کہ ہم فیہا خالدون، تو اس کا مطلب ہے کہ فرشتوں کے ساری عمر ہی عذاب دیا جاتا رہے گا. تو اس کا جواب پھر انہوں نے تفصیلی طور پہ اس میں دیا ہے، اور وہ ہم انشاءاللہ تعالی بعد میں ان کو ہم پڑھیں گے رفتہ رفتہ، کیونکہ ان شبہات میں معنی ہمارے لیے روشن ہے، اور عموماً عوام الناس کے ذہن میں بھی ایسے شبہات پیدا نہیں ہوتے سوائے وہ آدم علیہ السلام کے واقعے کے. اور ہم پہلے پڑھ چکے ہیں تفصیلی طور پہ کہ آدم علیہ السلام کا جو واقعہ آیا وہ تمثیل تھا یا وہ حقیقت تھا. تو اس میں علامہ طباطبائی رحمۃ اللہ علیہ اور دیگر بزرگان کی ہم نے کلام سے یہ ثابت کیا کہ وہ متشابہ آیات ہیں، ان کے ظاہری معنی نہیں لے سکتے، وإلا یہ اعتراض پیدا ہوگا کہ آدم علیہ السلام نے جب خطا کی تو وہ علیہ السلام بھی اور مغفرت بھی ہو گئی، اور جب ابلیس نے خطا کی تو وہ راندہ درگار بھی ہوا اور اسے محفل سے بھی نکال دیا گیا. دونوں نے ہی نافرمانی کی یا نہیں کی؟ ابلیس کی معصیت اس کے اوپر تو ہمیشہ کے لیے وہ راندہ درگاہ اور ہمیشہ کے لیے جہنمی. آدم علیہ السلام نے بھی معصیت، وعصیٰ آدم ربہ فغویٰ، قرآن نے واضح طور پہ کہا. تو انہوں نے کہا کہ آدم علیہ السلام کی معصیت حقیقت نہیں ہے، یہ متشابہ آیات ہیں. بقیہ اس کو انشاءاللہ ہم بعد میں دیکھیں گے. اس کے ضمن میں ہم آج ایک موضوع کو آغاز کرتے ہیں اور کل اس کو ہم دیکھیں گے، کیونکہ قرآن کریم نے اوصاف ذکر کر دیے. قرآن کی ایک ذیلی بحث اور پھر ہم روایات میں انشاءاللہ وارد ہوں گے. آیات اور روایات سے موضوعاتی طور پہ اب ہم لے کے چلیں گے، کیونکہ ہمیں ایک نو فرشتوں کی معرفت حاصل ہو گئی، فرشتوں کی حقیقت کیا ہے، اور فرشتوں کی تعداد انگنت ہے. حقیقت ان کی متکلمین کہتے ہیں اجسام لطیفہ، نظر نہیں آتے اجسام لطیف ہیں، لیکن عرفاء اور فلاسفہ اس بات کے اور آج کے معاصر علماء میں اکثر بیشتر اس بات کے قائل ہیں فرشتے مجرد ہیں. وہ جسم اور احکام جسم، مادہ اور احکام مادہ سے مبرہ اور منزہ ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے مختلف انواع کے فرشتوں کو خلق کیا ہے. السماوی فرشتے بھی ہیں جیسے عرش کے ارد گرد عرش کو اٹھائے ہوئے ہیں، جنتوں کے اوپر بھی فرشتے ہیں، دوزخ کے اوپر بھی اللہ نے فرشتے نگہبان بٹھائے ہیں جن کے سردار مالک ہیں. پھر زمینی فرشتے بھی ہیں، جیسے زمین کے اوپر بندوں پر موکل فرشتے ہیں، معقبات بھی ہیں، وہ رقیب قعید بھی ہیں، رقیب عتید بھی ہیں، کرامن کاتبین بھی ہیں. پھر اس پوری کائنات، مادی کائنات کے اوپر اللہ نے فرشتوں کو رکھا ہے، اور مثلا ان میں نازعات ہیں، مدبرات ہیں، صافات ہیں، مختلف قرآن نے اوصاف ذکر کیے ہیں. تو یہ ہمارے پاس دوسری ایک عمومی معرفت آ گئی کہ فرشتے انگنت ہیں. اور پھر اوصاف آپ کے سامنے آئے فرشتوں کے، صاحبان قدرت ہیں، اللہ کی اطاعت کرتے ہیں، معصیت نہیں کرتے، عصمت ملائکہ ثابت ہو گئی. تو جب یہ ہمارے پاس کلی صورت میں ثابت ہوئی تو ہاں اب ہم قرآن میں تھوڑے سے واقعات انبیاء کے ہمراہ بنی آدم سے تعلق کو دیکھیں. بنی آدم سے کیسا فرشتوں کا تعلق ہے. ایک ہمارے پاس آیت قرآن کریم کی ہے، میں یہ چند آیات پڑھتا ہوں اور اسی کو انشاءاللہ تعالی ہم ایک دو درسوں میں پھیلائیں گے اور پھر آگے انشاءاللہ منتقل ہوں گے، کیونکہ بندوں سے جو ملائکہ کا تعلق ہے وہ بڑا دلچسپ موضوع ہے. بندوں کو نظر بھی ملائکہ آتے ہیں، بعض نے تو بڑے بڑے اپنے خیالی پلاؤ بنا کے قصے کہانیاں داستانیں سنائی بھی ہیں. جیسے جنات کی طرح ملائکہ بھی ہیں، انہوں نے ملائکہ کے سب کے پر بنائے ہوئے ہیں. تو آیات پہلے آپ دیکھ لیں. سورہ مریم آیت نمبر 17 ارشاد باری تعالی ہوتا ہے فَاتَّخَذَتْ مِن دُونِهِمْ حِجَابًا. جناب مریم علیہ السلام وہ ان لوگوں کو چھوڑ کے حجاب میں چلی گئیں، یعنی پوشیدہ ہو گئیں، ان سے بیت المقدس سے نکل گئیں اور باہر دور نکل گئیں، ان کی آنکھوں سے اوجھل ہو گئیں. اب وہ ایک جگہ ہے جہاں ویرانی ہے، تنہائی ہے، اور تنہائی میں وہ ایک درخت ان کے پاس تھا، اس جگہ پہ وہ بیٹھی. فاتخذت، انہوں نے حجاب اختیار کر لیا. کن سے؟ من دونہم، انہی لوگوں سے جو یہودی اس وقت تھے، یعنی اس دور کے علماء اور عابد زاہد لوگ.
فَأَرْسَلْنَا إِلَيْهَا رُوحَنَا، جب وہ تنہائی میں بیٹھی تھی، آس پاس بندہ نہ بندے کی ذات، تو ہم نے ان کی طرف اپنی روح کو بھیجا۔ ملا صدرہ اس بات کے قائل ہیں کہ جناب جبرائیل علیہ السلام کا جو آسمانی طور پہ اگر آپ انہیں ملاحظہ کریں، دو مقام ہیں جبرائیل کے۔ جبرائیل کا جو مقام سماوی ہے اس کو اگر آپ ملاحظہ کریں تو ان کو کہتے ہیں روح القدس، اور اگر زمینی ان کی حیثیت اور زمین کے اوپر جب تنزل کرتے ہیں اسے اس جہت کو ملاحظہ کریں، زمین پہ جو وہ امور انجام دیتے ہیں تو اسے کہتے ہیں روح، تو ان کو کیا کہتے ہیں؟ روح، خالی روح۔ اس لیے قرآن میں کلمہ جہاں جہاں روح آیا جبرائیل امین علیہ السلام مراد ہیں یا اس کے علاوہ ہیں، اس کے اوپر اختلاف علماء میں پایا جاتا ہے۔ صحیح سند روایات ہمارے پاس اس باب میں موجود ہیں، جیسے سورۃ القدر میں ہے تنزل الملائکۃ والروح، تنزل الملائکۃ والروح، کہ ملائکہ اور روح کے روایات بیان کرتی ہیں کہ ملائکہ جو ہیں، روح ملائکہ سے جدا ہے اور جبرائیل سے بھی عظیم تر ہے، وہ جو بیان کی گئی ہے ملائکہ کے ردیف میں۔ لیکن اس جگہ پہ جو روح بیان کی ہے اس کے اوپر اتفاق ہے اہل اسلام کا کہ ادھر روح سے مراد جبرائیل علیہ السلام ہیں۔ فَأَرْسَلْنَا إِلَيْهَا رُوحَنَا، ہم نے مریم کی طرف کیا بھیج دیا؟ اپنی روح کو۔ فَتَمَثَّلَ لَهَا بَشَرًا سَوِيًّا، ان کے لیے وہ کس صورت میں متمثل ہوئے؟ کامل بشر کی صورت میں، یعنی ایک مرد سامنے انہیں نظر آیا اور وہ گھبرا گئیں، ڈر گئیں اور ان سے پناہ مانگی۔ تو یہ قرآن میں بقیہ آیات آپ ذکر کریں گے، دیکھیں فَتَمَثَّلَ لَهَا بَشَرًا سَوِيًّا، ایک کامل بشر کی صورت میں ان کے سامنے ظاہر ہوئے، کامل بشر کی صورت میں۔ ادھر کلمہ آ رہا ہے تمثلہ، اب حقیقت ہے مجرد، لیکن ادھر کیا نظر آ رہا ہے؟ جناب مریم کو ایک کامل بشر مرد نظر آ رہا ہے سامنے۔ اگلی سورہ دیکھیں جو ہمارے پاس ایک مورد ہے، وہ سورہ ہود آیت نمبر 69 سے 72 تک ہے۔ وَلَقَدْ جَاءَتْ رُسُلَنَا إِبْرَاهِيمَ بِالْبُشْرَى، ہمارے رسول آئے۔ یہ رسول کون ہیں؟ ابھی ہم پڑھ رہے ہیں کہ جَاعِلِ الْمَلَائِكَةِ رُسُلًا، یہ وہی فرشتے ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام کے پاس ہمارے فرشتے آئے بشارت لے کے۔ اب ادھر رسول آیا ہے، ادھر ایک فرشتہ آیا یا دو آئے یا زیادہ آئے؟ ادھر جمع کا صیغہ ہے، جمع کا صیغہ ہے ایک سے زائد آئے، ایک یا دو فرشتے نہیں آئے تھے ابراہیم کے پاس۔ جناب ابراہیم علیہ السلام کے پاس تقریباً ایک سے زائد آئے ہیں، بعض جگہوں پہ اس طرح اشارہ ملتا ہے 11 یا 13 فرشتے تھے، 13، اور سارے کے سارے بچے نہیں تھے، چھوٹے اچھے خاصے وہ فرشتے یعنی انسانوں کی شکل میں سامنے نظر آئے۔ قالوا سلاما، ابراہیم علیہ السلام کو آ کے انہوں نے کہا کہ السلام علیکم، سلام کہا۔ فما لبث ان جاء بعجل حنیذ، ابراہیم علیہ السلام بہت مہمان نواز تھے، زیادہ دیر نہیں گزری تھی کہ ایک بچھڑے کو، گسالے کو بھون کے لے آئے۔ عجل کہتے ہیں گسالے کو، گائے یا بھینس کا جو بچہ ہوتا ہے، اور حنیذ کہتے ہیں جو پتھروں میں پکایا جائے، لکڑی میں جو پکایا جائے نا تو وہ رہ جاتا ہے تھوڑا کچا۔ یہ ایرانی بعض غذائیں بناتے ہیں پتھروں میں آج بھی، دیزی کہتے ہیں، سنتی ان کے کھانے ہیں، ہوٹلوں میں ملتے ہیں دیزی۔ وہ ایک پتھر کا ہوتا ہے اتنا سا برتن یا گلاس ٹائپ، اور وہ پھر پوری آگ کے اندر رکھ دیتے ہیں، تو اس کے اندر گوشت بہت ملائم ہے، آپ تھوڑا سا اسے چبائیں گے پورا ہی چب جائے گا، یعنی چبایا جائے گا وہ، یعنی وہ بڑا نرم سا بنتا ہے اور آگ صحیح طرح اسے پکا دیتی ہے، اسے کہتے ہیں حنیذ۔ کیونکہ لکڑی کے اوپر بنایا جائے نا وہ تھوڑا گوشت کچا رہ جاتا ہے یا بہت زیادہ پک جائے گا، اندر سے پورا نرم نہیں ہوتا، کچھ حصہ جل جائے گا، پتھروں پہ جلتا بھی نہیں ہے اس طرح۔ تو ان کے سامنے ایک بہترین گسالہ بھنا ہوا خوشبودار سامنے لایا گیا۔ روزے دار کے لیے بڑی اچھی تصویر کشی ہو سکتی ہے کہ کیسا گسالہ اور اس کے سارے اجزاء ہوں گے اس کے ہمراہ، کیونکہ زیادہ افراد تھے تو اس لیے گسالہ ذبح کرنا پڑا، ان کے پاس تھے تھوڑی سی جو بچہ کچھ اموال تھے، سارے مہمان نوازی میں انہوں نے لگائے۔ فلما رأى أيديهم
لا تصل الیہ نکیرہم، کہ انہوں نے جب ان کے ہاتھوں میں دیکھا کہ جو ان کے ہاتھوں میں نا سور وغیرہ تھے، تو اس کی وجہ سے اور ان کے چہروں کے اوپر تھوڑی سی کرختگی کو انہوں نے غور کیا، وَأَوْجَسَ مِنْهُمْ خِیفَةً، تو ان سے پھر ابراہیم نے ایک خوف کا احساس اپنے وجود میں پایا، ڈر گئے۔ خوشخبری لے کے آئے تھے، کھانا پیش کیا، اب ان کو اگلا منظر جب سامنے آیا، ان کے ہاتھوں کو انہوں نے دیکھا تو وہ دیکھا کہ وہ تو اس کھانے تک بڑھ ہی نہیں رہے، لا تصل الیہ، وہ کھا ہی نہیں رہے کھانا۔ اس سے دلیل قائم کی ہے کہ فرشتے جسم اختیار کر لیں تو کھاتے نہیں ہیں، یعنی ان کے جسم کے اندر آپ ہاتھ پاؤں مکے ماریں، کوئی گوشت پوش ہڈی نہیں ہوتی۔ انسانوں والی خصوصیات، مادے والی خصوصیات ان کے اوپر آپ ثابت نہیں کر سکتے۔ تو وہ بس انہیں بیٹھے دکھائی دے اور دیکھا کہ وہ اس کھانے سے اکتاہٹ کا شکار کر رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ ہم نہیں کھاتے۔ جب انہوں نے دیکھا کہ یار یہ تو کسی کے سامنے گسالہ اتنا بھنا ہوا رکھیں، وہ تو پوچھتا بھی نہیں ہے، ہضم کر جاتا ہے، اور یہ کیسے بندے ہیں کہ یہ آئے ہیں سفر سے اور سفر میں یہ کھا ہی نہیں رہے اور اس سے انکار کر رہے ہیں یا اس سے رخ پھیر رہے ہیں اور ہاتھ نہیں آگے بڑھا رہے۔ تو اب ان کے وجود میں خوف آیا ابراہیم کے، انہوں نے محسوس کیا ایک خوف۔ قالو، انہوں نے کہا لا تخف، ڈرو نہیں، پہچان گئے ابراہیم کہ یہ ہیں کون۔ کہا کہ فرشتوں نے کہا گھبرائے نہ ابراہیم، انا ارسلنا الی قوم لوط، ہم آپ کی طرف تھوڑی آئے ہیں، ہم تو آپ کے بھتیجے، کیونکہ روایات میں وارد ہوئے بھتیجے تھے لوط علیہ السلام، ساتھ رہتے تھے۔ تو جب نمرود نے نکال دیا ابراہیم علیہ السلام تو لوط علیہ السلام بھی ان کے ساتھ ساتھ ہی باہر آ گئے، وہ مملکت سے ہی نکال دیا۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے پھر ایک ریاست آباد کی تھی، خود ایک مملکت آباد کی تھی، اور اس کے ایک علاقے میں لوط علیہ السلام کو بھیج دیا تھا، اور وہ علاقہ سب سے مومنین کا علاقہ تھا۔ اس لیے یہ امراض جو ہیں وہ جو زیادہ ایمان کا اظہار کرے انہی میں یہ والے آتے ہیں مسائل، اس لیے اس میں پھر لوط علیہ السلام گئے اور وہاں پہ بڑا سمجھایا بجھایا، تو وہ پھر ان کے آخر میں مشکلات جو پیدا ہوئیں وہ آگے واقعہ دیکھیں۔ لیکن آپ یہ دیکھیں کہ کیا ہے کہ کہا کہ ارسلنا الی قوم لوط، قوم لوط کی طرف ہم بھیجے گئے ہیں، آپ نہ گھبرائیں۔ وامرأتہ قائمۃ، ان کی بیگم بھی پیچھے کھڑی تھی ابراہیم علیہ السلام کی، تو وہ فضاحکت، تو فرشتوں نے انہیں بشارت دی ابراہیم علیہ السلام کو، اور انہیں قرآن کی آیات دیگر بھی ہیں ان میں بشارت آئی، اور بشارت اس طرح فبشرناہا، ہم نے سارہ کو، ان کی بیگم کو، ابراہیم علیہ السلام کی زوجہ کو بشارت دی باسحاق، کہ اسحاق پیدا ہوں گے، اور ان کے بعد ومن وراء اسحاق یعقوب، اور اسحاق کے بعد یعقوب ہیں، اور یعقوب کے بعد یوسف ہیں، یعنی وہ سلسلہ انبیاء کا چلے گا، اسحاق کے بعد یعقوب، یہ بتانا مقصود تھا کہ انبیاء کا آگے سلسلہ ہے۔ قالت یا ویلتا اَأَلِدُ وَأَنَا عَجُوزٌ، میں اس بڑھاپے میں ہو سکتا ہے کہ میں بچے کو جنوں، وَهَذَا بَعْلِي شَيْخًا، ابراہیم تو بوڑھے ہو چکے ہیں، ممکن کیسے یہ ممکن ہے کہ میں یہ بچے کو جنوں، إِنَّ هَذَا لَشَيْءٌ عَجِیب، یہ تو بہت عجیب بات ہے۔ تو پھر فرشتوں نے کہا کہ اتعجبین، کیا تم تعجب کر رہے ہو اللہ کے امر کے اوپر؟ اللہ کے امر کے اوپر تعجب نہیں کیا جاتا۔ ادھر یہ پتہ لگا کہ ہم کلام ہوئے جناب سارہ بھی، صرف ابراہیم نے، جناب سارہ بھی ہم کلام ہوئی اور خوش ہوئی، وہ ابراہیم ڈر گئے اور سارہ بچوں کی پیدائش کے خوشخبری ملنے پہ خوش ہو گئی۔ اور آخری تیزی سے آیت آپ ملاحظہ کریں کیونکہ ان کے ہم واقعات کی تحلیل کل انشاءاللہ مطالعہ کریں گے۔ سورہ صاد آیت نمبر 21 اور 22۔ داؤد علیہ السلام تھے، اللہ نے انہیں خلیفہ بنایا آدم علیہ السلام کے بعد، بالخصوص داؤد کے لیے اللہ نے لفظ استعمال کیا کہ ہم نے آپ کو خلیفہ بنایا، خصوصی طور پہ جو لفظ استعمال کیا۔ اذ دخلوا علی داؤد، وہ وقت یاد کرو جب وہ داؤد کے اوپر داخل ہوئے، محراب میں کھڑے تھے داؤد علیہ السلام، نمازیں پڑھ رہے تھے۔ ففزع منہم، وہ آئے تو یہ ڈر گئے، کیونکہ وہ آئے اس طرح سے تھے، داؤد علیہ السلام نمازیں پڑھ رہے تھے، قرآن کی آیت میں ہی آئے تصوروا، کہ انہوں نے دیواروں کے پھلانگ کے اندر آ گئے۔ وہ دیواروں کا، اس کا یہ مطلب ہے کہ داؤد جہاں نماز پڑھ رہے تھے ادھر دیواریں بھی تھی اور چھت بھی ہوتی تھی، تو یہ آئے اور دیواروں کے پھلانگ کے کچھ بندے اندر آ گئے۔ تو داؤد اب نماز پڑھتے، یہ داؤد دیکھ رہے ہیں منظر کہ اب محراب، ہمارے ہاں تو محراب ایسا ہوتا ہے دیوار ہی ختم،
تو وہ دیوار اس کا مطلب تھا چھت ہوگی، لیکن ایسا محراب تھا کہ انہیں دکھائی دے رہا ہے کہ سامنے کی دیواروں سے پھلانگ کے کچھ بندے اندر آ گئے ہیں۔ ففزع منہم، ان سے داؤد جو ہیں وہ گھبرا گئے۔ قالوا، انہوں نے آتے ساتھ کہا لا تخف، ڈرو نہ اے داؤد، خصمان بغا بعضنا علی بعض، ہم دو گروہ ہیں جو جھگڑ رہے ہیں، ہم میں سے بعض نے دیگر بعض کے اوپر ظلم و زیادتی کی ہے۔ فاحکم بیننا بالحق، ہم دونوں میں آپ انصاف کے ساتھ فیصلہ کر دیں۔ یعنی دو گروہ تھے، دونوں آپس میں لڑ رہے تھے، فیصلہ کرانے داؤد کے پاس آ گئے، کہا کہ آپ گھبرائیں نہ، اگرچہ آئے ہم تھوڑے الٹے طریقے سے ہیں کہ دیواروں سے پھلانگ کے اس طرح اندر کود کے آ گئے ہیں، اور پھر آ کے انہیں کہا کہ گھبرائیں نہ، مارنے آپ کو نہیں آئے، ہمارا فیصلہ آپ کرا دیں۔ وَلَا تُشْتِتْ وَحْدِنَا إِلَى سَوَاءِ الصِّرَاط، ہمیں آپ صراط کے اوپر، سیدھی راہ کے اوپر ہدایت کریں اور ہمیں کج روی سے یعنی بچائیں۔ إِنَّ هَذَا أَخِي، اب اپنا مسئلہ پیش کیا، کہا یہ میرا بھائی ہے، لَهُ 99 نعجہ، تو اس کے پاس 99 دمبیاں ہیں۔ دمبی پتہ ہے نا کسے کہتے ہیں؟ دمبا کسے کہتے ہیں؟ جو دمبا نر کو کہتے ہیں، جسے بھیڑ بھی کہتے ہیں، گوسفند، دمبا، دمبے کی مؤنث کیا ہو جائے گی؟ دمبی۔ دمبی عموماً اردو میں نہیں استعمال ہوتا ہے، لیکن اس آیت میں نعجہ کی وجہ سے استعمال ہوا ہے، صحیح ہے؟ یعنی مؤنث بھیڑ، دمبے کی مؤنث دمبی، 99 دمبیاں میرے اس بھائی کے پاس ہیں، یہ میرا بھائی ہے اور اس کے پاس کتنی ہیں؟ 99 دمبیاں ہیں۔ وَلِي نَعْجَةٌ وَاحِدَةٌ، میرے پاس ایک دمبی ہے۔ فقال، اور یہ میرا بھائی مجھے کہتا ہے اکفلنیہا، یہ بھی مجھے دے دو، وغرنی وعزنی فی الخطاب، اور ہر روز باتوں کے ذریعے سے مجھ پہ دباؤ ڈالتا رہتا ہے کہ یہ دمبی بھی مجھے دے دو۔ تو داؤد علیہ السلام آگے آیات میں ہیں، انہوں نے فوراً ہی فیصلہ کر دیا، اور داؤد علیہ السلام نے کہا کہ یہ جو تیرے سے دمبی لینا چاہتا ہے، یہ تیرا بھائی تو اس پہ ظلم کر رہا ہے، اور اس طرح سے لوگ ظلم کرتے ہیں کہ ایک اس بیچارے کے پاس ہے اور تیرے پاس 99 ہیں، تو کیوں تو اس سے لیتا ہے؟ لیکن جیسے یہ کہا تو فوراً اللہ کی بارگاہ میں گر گئے، کیونکہ پتہ لگ گیا یہ دونوں فرشتے تھے، کیونکہ یہ فیصلہ جب کرتے ہیں تو جو دعوے دار ہوتا ہے اس کے بعد دفاع کا موقع اگلے کو دیتے ہیں یا نہیں؟ تو داؤد علیہ السلام نے جلدی میں فیصلہ کر دیا، تو اس لیے اس کے اوپر پھر وہ فوراً اللہ کی بارگاہ میں گرے اور توبہ اور استغفار کی کہ اے پروردگار، میں نے فیصلہ کرنے میں جلدی کی، میں اس کے بھائی سے پوچھتا تو صحیح کہ تم ایک کیوں نہیں دے رہے دمبی اسے، کیوں اس کے اوپر دباؤ ڈالتے ہو؟ تو یہ اس باب میں آئے، اس کو انشاءاللہ تعالی کل ہم ان تینوں واقعات کی تفصیل کو تمثل کے ذیل میں ملاحظہ کریں گے۔ صلی اللہ علیہ سیدنا محمد و آلہ طاہرین۔